وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر اور وہ انتظار نہیں کرتے ہؤلاء یہ لوگ الا مگر صیحة چنگاڑ واحدة ایک ما لها جس کے لیے نہیں من کوئی فواق دہیل اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگاڑ کی جو بیچ میں دم نہ لے گی یعنی سور کی آواز کے منتظر ہیں پوری سزا اس وقت ملے گی اور ممکن ہے صیحہ سے یہیں کی ایک ڈانٹ مراد ہو وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب وقالوا اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب عجل جلدی دے لنا ہمیں قطنا ہمارا حصہ قبل پہلے یوم الحساب روز حساب اور کہتے ہیں اے رب جلد دے ہم کو چھٹی ہماری پہلے حساب کے دن سے یعنی جب وعدہ قیامت سنتے مسخرہ پن سے کہتے کہ ہم تو اس وقت کا حصہ ابھی دے دیجئے ابھی ہم اپنا اعمال نامہ دیکھ لیں اور ہاتھ کے ہاتھ سزا جزا سے فارغ ہو جائیں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الأید انہ اواب اصبر آپ صبر کریں علی اس پر ما یقولون جو وہ کہتے ہیں واذکر اور یاد کریں عبدنا ہمارے بندے داود کو ذا الأید قوت والا انہ بے شک وہ اواب خوب رجوع کرنے والا تو تحمل کرتا رہ اس پر جو وہ کہتے ہیں اور یاد کر ہمارے بندے داؤد قوت والے کو وہ تھا رجوع رہنے والا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں اس جگہ ان کو داؤد کا قصہ یاد دلوایا گیا کہ انہوں نے بھی طالوت کی عہد حکومت میں بہت صبر کیا اور آخر حکومت ان کو ملی اور جالوت وغیرہ مخالفوں کو جہاد سے زیر کیا یہی نقشہ ہوا ہمارے پیغمبر کا تنبیہ ذی الأید کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ کے بل والا کیا ہے یعنی قوت سلطنت یا ادھر اشارہ ہو کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا یا ہاتھ کا بل یہ کہ سلطنت کا مال نہ کھاتے اپنی دست و بازو سے کسب کر کے کھاتے اور اداب یعنی ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع رہتے تھے انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق انا سخرنا بے شک ہم نے مسخر کر دیے الجبال پہاڑ معه اس کے ساتھ یسبحن وہ تسبیح کرتے تھے بالعشی شام کے وقت والاشراق اور صبح کے وقت ہم نے تابع کیے پہاڑ اس کے ساتھ پاکی بولتے تھے شام کو اور صبح کو یعنی صبح و شام جب حضرت داؤد تسبیح پڑھتے پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اس کے متعلق کچھ مضمون سورہ سبا میں گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے
والطیر محشورۃ کلہ اواب، والطیر اور پرندے محشورۃ اکٹھے کیے ہوئے، کل سب لہو اس کی طرف، اواب رجوع کرنے والے، اور اڑتے جانور جمع ہو کر سب تھی اس کے آگے رجوع رہتے، یا سب اس کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع رہتے، کما قال بعض المفسرین۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ ففصل الخطاب، وشددنا اور ہم نے مضبوط کی ملکہ اس کی بادشاہت، وآتیناہ اور ہم نے اس کو دی الحکمت حکمت، وفصل اور فیصلہ کن الخطاب خطاب، اور قوت دی ہم نے اس کی سلطنت کو، اور دی اس کو تدبیر اور فیصلہ کرنا بات کا، یعنی دنیا میں اس کی سلطنت کی دھاک بٹھلا دی تھی، اور اپنی اعانت و نصرت سے مختلف قسم کی کثیر و تعداد فوجیں دے کر خوب اقتدار جما دیا تھا، یعنی بڑے مدبر و دانا تھے، ہر بات کا فیصلہ بڑی خوبی سے کرتے اور بولتے تو نہایت فیصلہ کن تقریر ہوتی تھی۔ بہرحال حق تعالیٰ نے ان کو نبوت، حسن تدبیر، قوت فیصلہ اور طرح طرح کے علمی و عملی کمالات عطا فرمائے تھے، لیکن امتحان و ابتلا سے وہ بھی نہیں بچے جس کا قصہ آگے بیان کرتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، وَهَلْ اور کیا أَتَاكَ آپ کے پاس آئی پہنچی، نبأ الخصم خبر جھگڑنے والے، اذ جب تصوروا وہ دیوار پھاند کر آئے، المحراب محراب مسجد، اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی جب دیوار کود کر آئے عبادت خانہ میں۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ اذا دخلوا جب وہ داخل ہوئے علی پر پاس داود ففزع تو وہ گھبرائے، ان سے قالوا انہوں نے کہا، لا تخف خوف نہ کھاؤ، خصمانی ہم دو جھگڑنے والے، بغا زیادتی کی، بعض نے ہم میں سے ایک، علی بعض دوسرے پر، فحکم تو آپ فیصلہ کر دیں، بیننا ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، ولا تشتت اور زیادتی بے انصافی نہ کریں، واہدنا الی اور ہماری رہنمائی کریں طرف، سواء سیدھا، الصراط راستہ۔ جب گھس آئے داؤد کے پاس تو ان سے گھبرایا، وہ بولے مت گھبرا، ہم دو جھگڑتے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا، اور دور نہ ڈال بات کو اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ۔ حضرت داؤد نے 3 دن کی باری رکھی تھی، ایک دن دربار اور فصل حسومات کا، ایک دن اپنے اہل و عیال کے پاس رہنے کا، ایک دن خالص اللہ کی عبادت کا۔ اس دن خلوت میں رہتے تھے، دربان کسی کو آنے نہ دیتے، ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ ناگہاں کئی شخص دیوار پھاند کر ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ داؤد علیہ السلام باوجود اپنی قوت و شوکت کے یہ ناگہانی ماجرا دیکھ کر گھبرا اٹھے کہ یہ آدمی ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے، آدمی ہیں تو نہ وقت آنے کی ہمت کیسے ہوئی، دربانوں نے کیوں نہیں روکا، اگر دروازے سے نہیں آئے تو اتنی اونچی دیواروں کو پھاندنے کی کیا سبیل کی ہوگی، خدا جانے ایسی غیر معمولی طور پر کس نیت اور کس غرض سے آئے ہیں۔ غرض اچانک یہ عجیب و مہیب واقعہ دیکھ کر خیال دوسری طرف بٹ گیا، اور عبادت میں جیسی یکسوئی کے ساتھ مشغول تھے قائم نہ رہ سکی۔ آنے والوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں اور ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم دو فریق اپنے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہم میں منصفانہ فیصلہ کر دیجیے، کوئی بے راہی اور ٹالنے کی بات نہ ہو، ہم عدل و انصاف کی سیدھی راہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شاید گفتگو کا یہ عنوان دیکھ کر حضرت داؤد زیادہ متعجب ہوئے ہوں۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدۃ فقال اکفلنیھا وعظنی فی الخطاب۔ ان ھذا بے شک یہ اخی میرا بھائی، لہو اس کے پاس 99 نعجۃ دمبیاں، ولی اور میرے پاس نعجۃ دمبی، واحدۃ ایک، فقال پس اس نے کہا اکفلنیھا وہ میرے حوالے کر دے، وعظنی اور اس نے مجھے دبایا، فی الخطاب گفتگو میں۔ یہ جو ہے بھائی ہے میرا، اس کے یہاں ہیں 99 دمبیاں اور میرے یہاں ایک دمبی، پھر کہتا ہے حوالے کر دے میرے وہ بھی، اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بعد میں۔ یعنی جھگڑا یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے ہاں صرف ایک دمبی ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی کسی طرح مجھ سے چھین کر اپنی 100 پوری کر لے، اور مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جیسے مال میں یہ مجھ سے زیادہ ہے، بات کرنے میں بھی مجھ سے تیز ہے، جب بولتا ہے تو مجھ کو دبا لیتا ہے اور لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، غرض میرا حق چھیننے کے لیے زبردستی کی باتیں کرتا ہے۔
قال لقد ظلمك بسؤال فنادتك إلى نياجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ قال داود نے کہا لقد ظلمک، واقعی اس نے ظلم کیا، بسؤال مانگنے سے، ناجتی کا تیری دمبی، الا طرف ساتھ نیاجی اپنی دمیاں، وان اور بے شک کثیر اکثر من سے، الخلطاء شرکاء بغی جاتی کیا کرتے ہیں، بعض ان میں سے بعض اللہ پر، بعض اللہ سوائے الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے درست، وقلیل اور بہت کم، ماہم وہ ایسے، وظن اور خیال کیے داؤد انما کہ کچھ فتنہ ہم نے اسے آزمایا، فاستغفر تو اس نے مغفرت طلب کی، ربہ اپنا رب، وخر اور گر گیا، راکن جھک کر، واناب اور اس نے رجوع کیا، بولا وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی ملانے کو اپنی دمبیوں میں، اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، مگر جو یقین لائے ہوں اور کام کیے نیک اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے۔ اور خیال میں آیا داؤد کے کہ ہم نے اس کو جانچا، پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے اور گر پڑا، جھک کر رجوع ہوا۔ حضرت داؤد نے باقاعدہ شریع ثبوت وغیرہ طلب کیا ہوگا، آخر میں یہ فرمایا کہ بے شک یہ تیرا بھائی ایسا کرتا ہے تو اس کی جاتی اور ناانصافی ہے، چاہتا ہے کہ اس طرح اپنے غریب بھائی کا مال حرام کر جائے، مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یعنی شرکاء کی عادت ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی، کوئی حصہ چاہتا ہے کہ ضعیف کو کھا جائے، صرف اللہ کے ایماندار اور نیک بندے اس سے مستثنیٰ ہیں، مگر وہ دنیا میں بہت تھوڑے ہیں۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ فغفرنا پس ہم نے بخش دیا لہو اس کی، ذالک یہ، وإن بے شک لہو اس کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لزلفى البتہ قرب، وحسن اور اچھا مآب ٹھکانہ، پھر ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام، اور اس کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس قصہ کے بعد داؤد کو متنبہ ہوا کہ میرا حق میں یہ ایک فتنہ اور امتحان تھا، اس خیال کے آتے ہی اپنی خطا معاف کرانے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے جھک پڑے، آخر خدا نے ان کی وہ خطا معاف کر دی۔ داؤد علیہ السلام کی وہ خطا کیا تھی جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے؟ اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے لمبے چوڑے قصے بیان کیے ہیں، مگر حافظ عماد الدین ابن کثیر کی نسبت لکھتے ہیں قد ذکر المفسرون ہا ہونا قصۃ اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات ولم یثبت فیها عن المعصوم حدیث یجب اتباعہ۔ اور حافظ ابو محمد ابن حزم نے کتاب الفصل میں بہت شدت سے ان قصوں کی تردید کی ہے، باقی ابو حیان وغیرہ نے ان قصوں سے علیحدہ ہو کر آیات کا جو محمل بیان کیا ہے وہ بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ہمارے نزدیک اصل بات وہ ہے جو ابن عباس سے منقول ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کو یہ ابتلا ایک طرح کی اعجاب کے بنا پر پیش آیا۔ سورہ یہ ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، رات اور دن میں کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں داؤد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت یعنی نماز یا تسبیح تکبیر میں مشغول نہ رہتا ہو۔ یہ اس لیے کہ کہا کہ انہوں نے روز اور شب کی 24 گھنٹے اپنے گھر والوں پر بے نوبت تقسیم کر رکھے تھے تاکہ ان کی عبادت خانہ کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہنے پائے۔ اور بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عرض کیں، شاید اپنے حسن انتظام وغیرہ کے متعلق ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، ارشاد ہوا کہ داؤد یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے، اگر میری مدد نہ ہو تو اس چیز پر قدرت نہیں پا سکتا، ہزار کوشش کرے نہیں نبھا سکے گا، قسم ہے اپنے جلال کی، میں تجھ کو ایک روز تیرے نفس کے سپرد کر دوں گا، یعنی اپنی مدد ہٹا لوں گا، دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتا ہے اور اپنا نظام قائم رکھ سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے اس دن کی خبر کر دیجیے۔ بس اسی دن فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اخرج هذا الاثر الحاکم فی مستدرک وقال صحیح الاسناد الاقرب الذهبی فی التلخیص۔ یہ روایت اطلاعی ہے کہ فتنے کی نوعیت صرف اس قدر ہونی چاہیے کہ جس وقت داؤد عبادت میں مشتغل ہوں باوجود پوری کوشش کے مشتغل نہ رہ سکیں اور اپنا انتظام قائم نہ رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ پڑھ چکے کہ کس باقاعدہ اور غیر معمولی طریقے سے چند اشخاص نے اچانک عبادت خانہ میں داخل ہو کر حضرت داؤد کو گھبرا دیا اور ان کے شغل خاص سے ہٹا کر اپنے جھگڑے کی طرف متوجہ کر لیا۔ بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤد کے پاس پہنچنے سے نہ روک سکے۔ تب داؤد کو خیال ہوا کہ اللہ نے میرے اس دعوے کی وجہ سے اس فتنے میں مبتلا کیا۔ لفظ فتنہ کا اطلاق اس جگہ تقریباً ایسا سمجھو جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حسن حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بچپن میں قمیص پہن کر لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے دیکھا اور خطبہ
کر کے ان کو اوپر اٹھا لیا اور فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کرے کہتا ہے کہ اے پروردگار میں نے یہ کام کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے تیری مدد کی اور میں نے تجھ کو توفیق دی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے پروردگار تو نے مدد کی، تو نے مجھ کو توفیق بخشی اور تو نے مجھ پر احسان فرمایا، تو اللہ کہتا ہے اور تو نے عمل کیا، تو نے ارادہ کیا، تو نے یہ نیکی کمائی۔ مدارج السالکین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99۔ اسی سے سمجھ لو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا اپنے حسن انتظام کو جتلاتے ہوئے یہ فرمانا کہ پروردگار رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں یہ یا میرے متعلقین تیری عبادت مشتغل نہ رہتے ہوں، کیسے پسند آ سکتا تھا۔ بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت ہوتی ہے، اسی لیے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے تاکہ متنبع ہو کر اپنی غلطی کا تدارک کریں۔ چنانچہ تدارک کیا اور خوب کیا۔ میرے نزدیک آیت کی بے تکلف تقریر یہی ہے۔ باقی حضرت شاہ صاحب نے اسی مشہور قصے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ موضح القرآن میں دیکھ لیا جائے۔ یعنی بدستور مقرب بارگاہ ہیں۔ اس غلطی سے تقرب اور مرتبے میں فرق نہیں آیا، صرف تھوڑی سی تنبیہ کر دی گئی، کیونکہ مقربین کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، گرچہ یکم و بد گناہ گو جستہ بود، لیک آ مودر دو دیدہ راستہ بود آدم دیدہ نور قدیم، موئے در دیدہ بود کوہ عظیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ یا داود، اے داؤد، انا بے شک ہم نے جعلناک ہم نے تجھے بنایا خلیفۃ نائب فی الارض زمین میں، فاحکم تو فیصلہ کر بین الناس لوگوں کے درمیان بالحق حق کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ پیروی کر الہوی خواہش، فیضلک کہ وہ تجھے بھٹکا دے عن سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، ان بے شک الذین جو لوگ یضلون بھٹکتے ہیں عن سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، لہم ان کے لیے عذاب شدید بما اس پر کہ نسوا انہوں نے بھلا دیا یوم الحساب روز حساب۔ اے داؤد، ہم نے تجھ کو نائب ملک میں سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے اور نہ چل جی کی خواہش پر، پھر وہ تجھ کو بچلا دے اللہ کی راہ سے مقرر۔ جو لوگ بچلتے ہیں اللہ کی راہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بات پر کہ بھلا دیے انہوں نے اس دن حساب کا۔ یعنی خدا نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنا لیا، لہٰذا اسی کے حکم پر چلو اور معاملات کے فیصلے عدل انصاف کے ساتھ شریعت الہی کی موافق کرتے رہو۔ کبھی کسی معاملے میں خواہش نفس کا ادنا شائبہ بھی نہ آنے پائے، کیونکہ یہ چیز آدمی کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دینے والی ہے، اور جب انسان اللہ کی راہ سے بہکا تو پھر ٹھکانہ کہاں۔ یعنی عموماً خواہشات نفسانی کی پیروی اسی لیے ہوتی ہے کہ آدمی کو حساب کا دن یاد نہیں رہتا۔ اگر یہ بات مستحضر رہے کہ ایک روز اللہ کے سامنے زیادہ اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے، تو آدمی کبھی اللہ کی مرضی پر اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھے، تو بھی ممکن ہے کہ یوم الحساب کا تعلق لہم عذاب شدید کے ساتھ ہو، نسوء کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی اللہ کے احکام بھلا دینے کے سبب سے ان پر سخت عذاب ہوگا حساب کے دن۔